آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا تھا، اس وقت کو یاد کر لو جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا۔ میثاق صرف عام وعدے کو نہیں کہتے ہیں، میثاق میں تاکید ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں وثقہ کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا، قرآن میں یہ باندھنے کے لفظ میں آیا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، سورہ امہ کے سپارے کے اندر۔ اس کا باندھنا ایسا باندھنا ہے کہ اس کے باندھنے جیسا کسی کا باندھنا نہیں ہے، ایسے مضبوط سے باندھ دیتا ہے لوگوں کو۔ تو میثاق ایسے مضبوط وعدے کو کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی ڈھیل نہیں ہوتی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اسرائیل کی اولادوں سے میثاق لیا تھا، اس وقت کو یاد کرو۔ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، عبادت تو تمہیں صرف اللہ کی ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ تمہیں عبادت کرنی ہی نہیں ہے کسی کی۔ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت کا معنی تو ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ کسی کی محکومیت اختیار کر لیں، مکمل طریقے سے آپ کسی کے محکوم بن جائیں، اس کی حاکمیت کو اپنے اوپر مکمل طور پہ لاگو کر لیں، لازم کر لیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے عابد کہلائیں گے، وہ آپ کا معبود کہلائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو اپنا معبود ٹھہراتے ہیں اور کس کے عابد بنتے ہیں۔ لوگ خواہشات کے بھی عابد بن جاتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے ہوا کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ ہر مشکل کے موقع پہ اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ وہ کسی قانون کا ماننے والا نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مرضی کا مالک ہے، جو چاہے کرے گا۔ اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ تو آپ جس کی حاکمیت کو اختیار کر لیں اس کے آپ محکوم کہلائیں گے، اس کے آپ عابد کہلائیں گے۔ لا تعبدون الا اللہ، آپ کو کسی کی بھی حاکمیت اختیار نہیں کرنی ہے، کسی کا محکوم نہیں بننا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر قانون ہے تو صرف اللہ کا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد سب سے پہلا انسانوں میں سے جس کا ذکر کیا ہے وہ والدین ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بڑا بنیادی نکتہ ہے۔ یہ عبادت کے فوراً بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں واضح کیا ہے کہ تمہیں عبادت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ عبادت کے اندر آپ کو اللہ کے سوا کسی کو شامل نہیں کرنا۔ لا تعبدون الا اللہ، یہ حصر کے ساتھ آ گیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ۔ اور احسان کا مطلب میں آپ لوگوں کو بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، احسان کا مطلب ہوتا ہے حسن پیدا کرنا۔ حسین چہرہ کسے کہتے ہیں؟ حسین چہرہ اسے کہتے ہیں جس کے نقوش اتنے زیادہ توازن میں ہوتے ہیں کہ اگر ان میں ذرا سا بھی توازن بگڑ جائے تو حسن نہیں رہتا، پھر وہ حسن میں عیب لگ جاتا ہے۔ اور وہ حسن ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں اس کی طرف، نظروں کو کھینچ لیتا ہے اپنی جانب، اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ ایسے چہرے کو آپ حسین مانتے ہیں، ایسی تخلیق کو آپ حسین مانتے ہیں جس میں توازن ایسا زبردست ہوتا ہے کہ بس کہ توازن کی ذرا سا بھی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ حسن خراب ہو جاتا ہے، اس میں حسن قائم نہیں رہتا۔ تو حسن پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی زندگیوں میں اتنا توازن قائم رکھا جائے کہ یہ نہ ہو کہ میں ماں کو زیادہ چاہتا ہوں یا باپ کو زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ تو روایتوں نے پیش کیا ہے، یہ توازن جو بگاڑا ہے روایت نے بگاڑا ہے۔ روایتوں میں پیش کیا ہے کہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کہاں ہے؟ تو باپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ یہی تو وہ توازن بگاڑا جس کی وجہ سے آج ماؤں کے لاڈلے بنے ہوئے اور باپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ باپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ میں آپ کو گھر گھر کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔
اگر لگ رہا ہو آپ کو کہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت بات ہے، یہ جھگڑے ہوتے ہیں باپوں کے ساتھ، لڑائیاں ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ باپ دشمن ہے، اور ماں کے چہیتے اور لاڈلے بنے ہوئے ہیں کہ ماں جو ہے وہ سب سے قریب ہوتی ہے۔ کس سے بتائیں آپ کو ماں سب سے قریب ہوتی ہے بھائی؟ آپ کی زندگی میں جتنا حصہ ماں کا ہے اتنا حصہ باپ کا ہے۔ ذرا ان سے جا کے پوچھیں جن کے باپ نہیں ہے، ذرا ان سے جا کے پوچھیں جن کی ماں ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو آپ کی زندگیوں میں نکھار آتا ہے، تو آپ کو ان دونوں کی زندگیوں میں نکھار پیدا کرنا ہے اپنی زندگی سے۔ جب توازن قائم ہوگا، جب حسن پیدا ہوگا۔ آپ لگے ہوئے ہیں ماں کے لاڈلے بننے میں، اور ماں کے چہیتے بننے میں، اور ماں کی جو خدمت کرنے میں، باپ کو آپ نے صرف نظر کیا ہوا، پوچھتے بھی نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو آپ حسن پیدا نہیں کرے، آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، دھوکے میں ہیں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور وہ روایت پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی کہ جاؤ کس سے احسان کروں؟ اپنی ماں سے کر۔ کس سے احسان کروں؟ اپنی ماں سے کر۔ کس سے احسان کروں؟ اپنی ماں سے کر۔ پھر پوچھتا ہے کس کے احسان کروں؟ بولے اپنے باپ سے کر۔ یہ روایت کا حصہ ہے متن کا، کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ میں کس سے احسان کروں دنیا کے اندر سب سے زیادہ؟ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، یہ متن کا حصہ ہے، راوی کا قول نہیں ہے، تو سارے راوی کے قول ہی ہے، سب کچھ ہی راوی کا قول ہے، حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ حسن ہے؟ جب آپ نے خود ہی درجات بیان کر دیے ہیں، دیکھیں قول فیصل میں نے شروع میں کہا تھا انہ لقول الفصل، قول فیصل اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی کتاب آپ کے لیے درجہ بندی پیش کر رہی ہے۔ اللہ کی کتاب آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ والدین کی والدہ کے 3 حصے ہیں اور والد کا 1 حصہ ہے، کہیں کہا ہے اشاعتاً بھی کہیں کہا ہے۔ اللہ کا کتاب جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے حسن پیدا کرنا ہے والدین کے ساتھ، تثنیہ کا صیغہ ہے، ماں اور باپ کے ساتھ آپ کو کیا پیدا کرنا ہے؟ حسن پیدا کرنا ہے، توازن قائم رکھنا ہے۔ تو توازن میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ورنہ تو آپ خود ہی توازن بگاڑ رہے ہو۔ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو تو توازن قائم کیسے؟ اگر آپ کہتے ہو ماں کے 3 درجے اور باپ کا 1 درجہ، تو 3 درجے اوپر ہوتے ہیں 1 درجہ نیچے ہوتا ہے، تو توازن کہاں رہا؟ توازن تو جب رہے گا جب تینوں درجے دونوں کو حاصل ہوں، اگر اس کے 3 ہیں اس کے بھی 3 ہونا چاہیے، اس کو توازن کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو وبالوالدین احسانا، ماں اور باپ ان دونوں کے ساتھ آپ کو توازن قائم رکھنا ہے، اور صرف توازن اپنی ذات سے قائم نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کی زندگیوں میں، ان کی ذاتی زندگیوں اندر توازن قائم کرنا ہے آپ کو۔ ایک تو آپ کی جانب سے توازن قائم ہو رہا ہے دونوں کے درمیان میں، ایک ان کے ہر ماں اور باپ دونوں کی زندگیوں میں توازن قائم کرنا ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوں کہ وہ اپنے اندر جو ہے مکمل طور پہ توازن محسوس کریں اپنی زندگیوں کے اندر۔ جس طرح آپ توازن قائم کرنے کے لیے جب آپ میں کمزوری آتی ہے تو آپ کیسے لکڑیوں کو سہارا لے رہے ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے نقطے کے اوپر؟ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کیسے اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کے اپنا توازن قائم کرتے تھے؟ آپ اس نقطے کو بھی غور کریں ذرا۔ تو آپ ان کی زندگی میں توازن ایسے قائم کریں گے کہ وہ ان میں سے ہر ایک ماں اور باپ دونوں جب وہ کمزور ہو جائیں تو آپ ان کے سہارا بن جائیں، آپ کے ذریعے ان کا توازن قائم رہے۔ یہ ان کی انفرادی نوعیت کے اندر توازن قائم کرنا ہے، اور ماں اور باپ کے ساتھ توازن قائم کرنے کا مطلب ہے دونوں کے ساتھ آپ کے اخلاق بھی برابر ہونے چاہیے اور آپ کی محبت بھی برابر ہونی چاہیے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا ہی دردناک معاملہ ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں اپنی زندگی کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کا توازن بگڑ رہا ہے، ان کو سہاروں کی ضرورت ہے، بات کرنے والوں کی ضرورت ہے، لے کر چلنے والوں کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو ہے آپ کے بچے آپ کی طرف سے صرف نظر کر لیں۔ یہ المناک، میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے بچے ایسا کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، بلکہ اپنے لیے دل میں یہ بات بٹھا لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے نہ کرے، نہ ماں باپ کی حیثیت سے نہ بچوں کی حیثیت سے، کہ ہم اپنے ماں باپ کو مکمل طور پہ ترک کر دیں اور توازن ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں کہ جیسے وہ غیر متوازن زندگی گزارتے رہو، اور نہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے ایسا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت، اللہ کی عبادت کے فون وبالوالدین احسانا، تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن قائم کرنا ہے، توازن قائم رکھنا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگوں کو عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کے فوراً بعد وبالوالدین احسانا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آگے فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، فلا تقل لہما اف، تجھے کہنا نہیں ہے ان کو اف، اف بھی نہیں کہنا ہے ان کو۔ عربی زبان میں اف بہت ہی مہین ایک لفظ ہوتا ہے، اتنا مہین ہوتا ہے کہ یہ بے ساختہ نکل جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا مہین ہوتا ہے، اتنا معمولی ہوتا ہے کہ بے ساختہ نکل جاتا ہے، انسان ارادے سے نکالتا بھی نہیں، نکل جاتا ہے منہ سے۔ فلا تقل لہما اف، تمہیں اف تک نہیں کہنا ہے ان کو، کیونکہ تمہارے جب تم 10 سوالات کرتے تھے نا، یہ بتایا مجھے یہ کیا ہے، جس وقت تمہیں چیزوں کے نام نہیں بتاتے اس وقت تم 10 سوال کر سے ان کے پوچھتے تھے، وہ تمہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا اف، یا میں نہیں بتاؤں گا تمہیں۔ چلنے کا طریقہ بتایا، بولنے کا طریقہ سکھایا، چیزوں کے بارے میں وضاحتیں کی ہیں، تمہارے لیے نور بن گئے تھے وہ۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تنہر کے لیے آپ کو ارادتاً کام کرنا پڑتا ہے، پہلے فرمایا اف تک نہ نکلے، بے ساختہ بھی آپ کے منہ سے اف نہ نکلنا چاہیے غیر ارادی طور پر، یعنی کہ آپ کے دل کے اندر اتنا رائج ہو جائے ان کا محبت اور ان کا توازن قائم کرنے کا جو جذبہ ہے کہ آپ سے بے ساختہ بھی اف نہ نکلے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھاڑنا نہیں ہے ان دونوں کو، ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں ہے ان دونوں کو۔ وقل لہما قولا کریما، عزت والا قول کہنا ہے ان سے۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے عزت والا، یعنی بات ایسے کرنی ہے کہ آپ کے الفاظ سے ہی عزت محسوس ہو، یا تو بڑی عزت کرتا ہے اپنے ماں باپ کی، سنا نا آپ لوگوں نے یہ جملہ، آپ کی زبان سے بولنے سے ہی ظاہر ہو، ایسے عزت والے قول کہنے ہیں کہ آپ کی زبان سے عزت شامل ظاہر ہونا شروع ہو جائے، آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، عمل سے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، زبان بتا دے کہ کتنی عزت کرتی ہے۔ یہ صرف زبانی میں بتا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الفاظ کے چناؤ کا آپ لوگوں کو ایک معیار دیا ہے کہ الفاظ کا چناؤ جب ماں باپ سے کرنا ہے تو بہت عزت والے الفاظ چن چن کے لے کے آنے ہیں۔ 3 باتیں ہیں، فلا تقل لہما اف، اف تک نہ نکلے، ولا تنہرہما، یہ بھی آپ کی زبان سے متعلق ہے، وقل لہما قولا کریما، یہ بھی آپ کے زبان سے متعلق ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کا بتایا، واخفض لہما جناح الذل، ذل کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو مکمل طور پہ بچھا دینا، اپنے ہاتھوں کو، یہ ایک محاورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اپنے آپ کو بچھا کے، جس طرح کہتے ہیں بالکل بچھا دیا اس نے اپنے آپ کو، میں جب اس کے گھر پہ گیا ہوں تو اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی بچھا دیا میرے سامنے۔ واخفض لہما جناح الذل، اور اپنے بازوؤں کو پھیلا کے رکھو ان کے لیے،
پستی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، من الرحمتی، آگے فرمایا من الرحمتی، رحمت سے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں جس چیز کی کمزوری ہے اس کو مکمل کیا جائے، اس کمزوری کو طاقت میں تبدیل کر دیا جائے۔ جہاں جہاں ان کو کمزوری ہو رہی ہے اپنے بازوؤں کو ایسے پھیلا کے رکھیں، ان کے لیے بچھے رہیں کہ جہاں جہاں ان کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے وہاں ان کے لیے طاقت کا سامان پیدا کر دیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہو اپنی زبان سے رب ارحمہما، میرے رب ان دونوں پر رحم کر دے، ان دونوں کی تکالیف کو طاقت سے بدل دے، ان دونوں کی کمزوریوں کو قوت سے بدل دے۔ کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے میری نگہداشت کی ہے، میری کمزوریوں کی تکمیل کے مراحل پورا کرتے کرتے مجھے طاقت تک پہنچایا ہے بچپن کے اندر۔ ربوبیت کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو رب قرار دے دیا بچوں کا، کیونکہ وہ بچوں کی اتنی نگہداشت کرتے ہیں کہ ان کی کمزوریوں کو تکمیل کے مراحل تک پہنچاتے ہیں اور قوت بخشتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اندر ربوبیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی کمزوریوں کو قوت میں بدلتا ہے اور تکمیل کے مراحل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ربانیہ کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے ایسے تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو وبالوالدین احسانا، بلکہ یہ تو اور بھی چاہتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اس کا حق ادا نہیں ہوا ایک بیان کرنے کا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے کہ عبادت، اللہ کی عبادت کے فوراً بعد دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وبالوالدین احسانا کا ذکر فرمایا کہ اپنے دونوں ماں اور باپ دونوں کے ساتھ توازن قائم رکھنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن کے مخالفت میں تو کوئی بات قبول ہے ہی نہیں۔ اور وہ جو آپ روایتیں سنتے ہیں نا 3 درجے ماں کی 1 درجہ باپ کا، تو یہ تو مکمل طور پہ آپ کے خلاف جاری ہے وبالوالدین احسانا کے، کہ دونوں کے ساتھ توازن قائم کرنا ہے تو آپ توازن قائم نہیں رکھ پا رہے، اس کا مطلب ویسی باطل ہے وہ روایت۔ تو وبالوالدین احسانا پر میں اپنا لیکچر آج کا ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی کو لے کر چلیں گے۔ اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جس کو بیان کرنا ہے، جو معمولی بیان سے جو واضح نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے صرف ایک معنی کو سمجھ لیا ہے اور اسی معنی کو ہر جگہ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ اتنے معمولی ہو گئے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ان کی اصلیت آ ہی نہیں رہی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ یہ آیت سنتے ہیں کہ والدین سے احسان کرو، احسان کرنا کیسے ہے؟ احسان کہتے کس کو ہیں؟ احسان جب دونوں سے کیا جائے گا تو ان کی انفرادی زندگی میں اور ان کی اجتماعی زندگی میں اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ مجھے ان کے دونوں کے ساتھ توازن کیسے قائم رکھنا ہے، مجھے ان دونوں میں فرداً کیسے توازن قائم رکھنا ہے، یہ الگ الگ شعبے ہیں، اور یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک مکمل طور پہ وضاحت ہو تاکہ ہم اس کو سمجھ تو سکیں کہنا کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں انشاءاللہ اس میں جتنے نقطے ہیں نا ان سب کو الگ الگ بیان کروں گا تاکہ ہمارے سامنے بات مکمل طور پر واضح ہو گئے، اور جب دوبارہ یہ آیت آئے تو ہمیں دوبارہ سے یہ سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔